السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن کریم طلعت صادق صاحبہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ترجمہ منصورہ رؤوف صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ الفرقان کی آیات 72 تا 78 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ پیش خدمت ہے.
میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ راندے ہوئے شیطان سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال بجا لائے تو وہی ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات یاد کروائی جاتی ہیں تو ان پر وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس باعث کہ انہوں نے صبر کیا بالا خانے بطور جزا دیے جائیں گے، اور وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور سلام پہنچائے جائیں گے۔ وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہوں گے، وہ کیا ہی اچھی ہیں، عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی۔ تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، پس تم اسے جھٹلا چکے ہو، سو ضرور اس کا وبال تم سے چمٹ جانے والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، صفیہ ہاشمی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب رحمت خود بخود پھر تم بیوہ ہو جائے گا۔ باب رحمت خود بخود پھر تم بیوہ ہو جائے گا۔ جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ کہ شمع روئے دلبر پر فدا ہو جائے گا، جو کہ شمع روئے دلبر پر فدا ہو جائے گا۔ خاک بھی ہوگا تو پھر خاک شفا ہو جائے گا۔ جو کوئی اس یار کے در کا گدا ہو جائے گا،
جو کوئی اس یار کے در کا گدا ہو جائے گا، ملک روحانی کا وہ فرمان روا ہو جائے گا، جس کو تم کہتے ہو یارو یہ فنا ہو جائے گا، جس کو تم کہتے ہو یارو یہ فنا ہو جائے گا، ایک دن سارے جہاں کا پیشوا ہو جائے گا، کفر مٹ جائے گا، زور اسلام کا ہو جائے گا، کفر مٹ جائے گا، زور اسلام کا ہو جائے گا، ایک دن حاصل ہمارا مدعا ہو جائے گا، مہدی دوران کا جو خاک پا ہو جائے گا، مہدی دوران کا جو خاک پا ہو جائے گا، مہر عالم تاب سے روشن سوا ہو جائے گا، نقش پا پر جو محمد کے چلے گا ایک دن، نقش پا پر جو محمد کے چلے گا ایک دن، پیروی سے اس کی محبوب خدا ہو جائے گا، نائب خیر الرسل ہو کر کرے گا کام یہ، نائب خیر الرسل ہو کر کرے گا کام یہ، وارث تخت محمد میرزا ہو جائے گا، تیرا ہر ہر لفظ اے پیارے مسیحا زمان، تیرا ہر ہر
پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جائے گا، حق کے پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جائے گا، باب رحمت خود بخود پھر تم پیوا ہو جائے گا۔ تعلیمی ایوارڈس تقسیم، سیکٹری تعلیم۔ آگے پڑھیں اعلان شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسٹ ریسپیکٹڈ حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We most humbly request Hazur Anwar to present the awards to those students who have achieved academic excellence in their particular field of education. First, we will present before Hazur Anwar the candidates from Canada, followed by our international students. Hazur, following are the students who have achieved excellence in high school diploma examination. Fakiha Jamil, daughter of Nasir Jamil of Saskatoon South, 98% score in grade 12. Sayyida Sophia Junood, daughter of Sayyid Shoaib Junood of Calgary, 96% score in grade 12. Aishina Ahmed, daughter of Amir Ahmed of Saskatoon North, 95% in grade 12. Shakira Khwaja, daughter of Abdul Rauf Khwaja, Edmonton West, 95% in grade 12. Aisha Ryan, daughter of Sadia Sayal, Ottawa East, 94% in grade 12. Maryam Khalil, daughter of Khalil Tahir of Western, 93% in grade 12. Nabila Komal, daughter of Wasim Ahmed Bhatti of Calgary, 92% in grade 12. Samar Mahmood, daughter of Nadeem Mahmood of Vaughan, 92% in grade 12. Naumana Mahmood, daughter of Mahmood Asghar of Peace Village, 92% in grade 12. Nayab Malik, daughter of Uzma Mushtaq of Rexdale, 92% in grade 12. Nahal Mubarak, daughter of Mubarak Ali, Peace Village, 92% in grade 12. Mehwish Butt, daughter of Muhammad Arshad Butt of Peace Village, 91% in grade 12. Nabila Chaudhry,
daughter of Kaleem Chaudhary of Vaughan, 91% in grade 12. Ramla Mahmood, daughter of Khalid Mahmood Jatt, Newfoundland, 91% in grade 12. Samra Mangla, daughter of Jafar Mangla, Peace Village, 91%, grade 12. Kanza Malik, daughter of Mansoor Malik of Brampton, 90% in grade 12. Nawal Malik, daughter of Uzma Mushtaq of Rexdale, 90% in grade 12. Sara Waqar, daughter of Waqar Chaudhary of Western, 90% in grade 12. Tahmeena Safdar Mirza, daughter of Nasir Ahmed Mirza of Brampton with 90% in grade 12. Zoha Ahmed, daughter of Mukhtar Ahmed of Peace Village, 90% in grade 12. Haba Noor, daughter of Sardar Hamid Ahmed, Peace Village, 93% in advanced diploma in dental hygiene. Wajiha Saeed, daughter of Muhammad Saeed of Brampton, 92% Bachelor of Education. Maria Ahmed Mirza, wife of Itrat Ahmed of Mississauga, 89% Bachelor of Education. Tasmiya Manzoor, wife of Sadakat Ahmed of Peace Village, 89% Bachelor of Education. Maria Waqar, daughter of Waqar Chaudhary of Western, 85% BA Honours in Cognitive Science and Psychology. Harisa Mahmood, daughter of Khalid Mahmood of Kitchener-Waterloo, 85% Bachelor of Science in Astrophysics. Hina Dar, daughter of Tahir Dar of Durham, 84% BA Honours in Criminology and Law Study. Maria Iqbal, daughter of Zafar Iqbal of Brampton, 84% BA Honours in English Literature and History. Atiyatul Aleem Piracha, daughter of Abdul Majid Piracha of Brampton, 84% Bachelor of Applied Sciences in Psychology. Maria Chima, daughter of Khalid Chima, Peace Village, 84% Bachelor of Education. Rubina Shah, wife of Amber Shah, Peace Village, 84% Bachelor of Education. Naila Mahmood, daughter of Zafar Mahmood of Mississauga, 82% BA Honours in Political Science. Mariam Wasim, daughter of Wasim Ahmed of Saskatoon North, 81% Bachelor of Science in Pharmacy. Faryal Junood, daughter of Shoaib Junood of Calgary, 80% Bachelor of Commerce. Sehrish Hina, daughter of Salim Ahmed of Western, 80% Bachelor of Education. Faiza Bhatti, daughter of Bisharat Ahmed Bhatti of Brampton, 95% Master of Counseling in Psychology. Afia Nusrat, daughter of Mahmood Ahmed of Markham, 88% Master of Science in Mathematics and Computer Sciences. Ansa Nargis, daughter of Mubashir Arif of Hamilton South, 85% Master of Arts in Health and Aging.
Amira Hashmi, daughter of Zubair Hashmi of Vancouver, 85%, Master of Education. Sadaf Sayyed, wife of Umar Ahmed, Richmond Hill, Master of Arts in Public Policy, Administration and Law. Rabia Aslam, wife of Dr. Mansoor Ahmed of Milton, Georgetown, Master of Science in Computer Sciences. Sara Said, daughter of Shaz Anwar Said of Ottawa East, Master of Science in Epidemiology. Varda Qazi, wife of Iftikhar Ahmed of Vaughan, Master of Education in Developmental Psychology. Dr. Noreen Suhail, wife of Suhail Anwar of Newmarket, 83%, Master of Education. Nayab Abid, daughter of Abid Ahmed of Brampton, Master of Education in Education Policy and Leadership. Rabia Shahab, wife of Muhammad Shahab Khokhar of Brampton, Master of Public Health. Wajiha Ahmed, daughter of Brigadier Iradat Ahmed of United States, 9 A's at O-levels from Cambridge University. Wajiha Ahmed has another medal, daughter of Brigadier Iradat Ahmed of United States, 6 A's at A-level from Cambridge University. Amatul Musawwir Hina, daughter of Muhammad Nasir Khan of Pakistan, 8 A's at O-levels from Cambridge University. Durre Adan Basit, daughter of Colonel Abdul Basit of Pakistan, 5 A stars and 3 A's at O-level from Cambridge University. Wasima Rahman, daughter of Chaudhry Abdur Rahman of Pakistan, 2nd position in FSC Pre-Medical from Balochistan Board. Wasima has another medal from Pakistan for 3rd position in MBBS from Bolan Medical College, Quetta. Maryam Mubarak, wife of Maulana Farhan Ahmed Iqbal of Pakistan, 4 A's at A-level from Cambridge University. Naila Azmat, daughter of Chaudhry Azmatullah Khan, Pakistan, 2nd position, BBA from GC University, Faisalabad. Amtul Shafi, daughter of Muhammad Azimuddin from India, 1st position in MBBS from NTR University of Health Sciences, Vijayawada, Uttar Pradesh, India. Amtul Moiz, daughter of Nasir Mahmood of Pakistan, 3rd position in MSc Microbiology from Punjab University. Kanta Firdaus, daughter of Munawwar Ahmed Zia of Pakistan, 1st position in MSc Zoology from Lahore College for Women University. Khulud Ode, wife of Raza Ahmed Shah of Haifa, B. Architecture from Israel Institute of Technology. Saima Irfan from Pakistan, FSC 1st position.
Hafsa Majid, daughter of Abdul Majid Khan of Brampton, Doctor of Medicine, with 85% score. Most respected Hazur, we now present Hafizat of Quran who have completed their Hifz-e-Quran from Hifz-e-Quran School, Canada. Mehak Shehzadi, daughter of Asif Ahmed, she completed her Hifz-e-Quran in 2 years and 3 months. Mehak Shehzadi completed her Hifz-e-Quran in 2 years and 3 months. Shafia Kahlon, daughter of Khalid Iqbal Kahlon, completed Quran Hifz in 2 years and 2 months. Asifa Kahlon, daughter of Khalid Iqbal Kahlon, completed Quran Hifz in 3 years. Maryam Bhatti, daughter of Munawwar Ahmed Bhatti, she completed Hifz-e-Quran in 2 years. Asma Sabahat, daughter of Muhammad Afzal, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 3 months. Dania Chaudhary, daughter of Kamran Chaudhary, she completed Hifz-e-Quran in 2 years, 2.5 years. Shafaq Ashfaq, daughter of Ashfaq Ahmed Dogar, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 10 months. Basma Ghumman, daughter of Chaudhry Kishwar Mahmood Ghumman, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 10 months. Basma Shah, daughter of Muhammad Ramzan Sajid, completed Hifz-e-Quran in 2 years. Anush Sajid, daughter of Muhammad Ramzan Sajid, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 4 months. Rameen Tahir, daughter of Tahir Ahmed, completed Hifz-e-Quran in 2 years. Zoha Bajwa, daughter of Fazl Mahmood Bajwa, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 10 months. Dania Nasir, daughter of Abdulur Nasir, she completed Hifz-e-Quran in 2 years and 8 months. And Yasla Ahmed Noor, wife of Maulana Hanan Ahmed Sobi, completed Mubashira diploma of 3 years from Aisha Academy. Wajiha Ahmed, Binnat Iradat Ahmed for A levels from Cambridge University on 6 A's. Jazakumullah khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين دنیا میں جوں جوں تعلیم میں اضافے، نئی ایجادات اور میڈیا کی وجہ سے آپس میں ایک علاقے اور ملک کے لوگوں کو دوسرے علاقے اور ملک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چل رہا ہے۔ ایک ملک کا واقعہ منٹوں میں دوسرے دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کے رہن سہن اور ترجیحات کو کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکوں میں رہنے والوں کی اکثریت دیکھ اور سن سکتی ہے۔ جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں اس کے بعض نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کم وسائل والے لوگوں میں بے چینیاں اور احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے۔ مذہب اور اس کی تعلیمات کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ آزادی کے نام پر مذہبی اور اخلاقی زوال کو قانونی تحفظ دیا جانے لگا ہے۔ ایسی باتیں جن کو مذہبی تاریخ نے قوموں کی تباہی کی وجہ بتایا، انہیں آزاد اور ترقی یافتہ معاشرے کا درہ امتیاز بتایا جاتا ہے، ان کی خوبی بتائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے چھوٹی عمر کے بچوں کا کوئی واسطہ اور تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی بعضوں کو کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے۔ اور بعض بچے اس بات کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ فحاشی کو ترقی یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ قدم قدم پر شیطان کے اس اعلان کا اظہار نظر آتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ اے خدا، تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا ہے، تو نے آدم کو مجھ پر فوقیت دی ہے، تو میں اب آدم کے ہر راستے پر کھڑا ہو کر تیرے حکموں کے خلاف اسے بھڑکاؤں گا، دین سے ہٹاؤں گا، اور اکثریت انسانوں کی، جن میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، میری پیروی کریں گی، یہ شیطان نے اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنا کام کر، لیکن میں تیرے پیچھے چلنے والوں سے جہنم کو بھروں گا، جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں زبردستی انہیں تیری گود میں گرنے سے روکوں گا۔ بس آج کل نئی سے نئی جو دنیا کی ترقی ہے، اس کے ساتھ آزادی کے نام پر مذہب سے دوری شیطانی کام ہے، جس میں انسان روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کو بھول رہا ہے، اور دنیا کی چمک دمک غالب آ رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی زمانے میں دنیاوی ہوا و ہوس نے غلبہ پایا، انسان شیطان کی گود میں بے انتہا گرنا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادے اور انبیاء بھیجے،
جو انسان کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ظہر الفساد فی البر والبحر کے حالات پیدا ہوئے، دنیا میں ہر جگہ خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف عمل نظر آنے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور نبی مبعوث ہوئے۔ یہ مذہب کی تاریخ ہے اور اس کے نظارے ہر قوم نے دیکھے۔ بس کیا اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنی رحمت کے جذبے کو ختم کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف سابقہ قوموں کے لیے تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ شیطان سے ہار مان لی ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے انسان کو پیدا تو کر دیا، اسے اچھے برے کی تمیز بھی دے دی، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہو گیا ہوں تمہارے ہاتھ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ پہلے کبھی اپنی صفات اور طاقتوں سے محروم ہوا، نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے شک انسان کو یہ آزادی تو دی کہ تمہارے عملوں کو میں پابند نہیں کرتا، لیکن برائیوں سے بچانے کے لیے میں رہنمائی کرتا رہوں گا۔ جو برائیوں سے بچیں گے اور نیکیوں کو اختیار کریں گے، انہیں میں جنت کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے حکموں پر چلنے سے اس دنیا میں بھی جنت کے سامان ہوں گے اور اخروی زندگی میں بھی جنت کے سامان ہوں گے، اور جو اس سے دور جائیں گے وہ جہنم کا ٹھکانہ پائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ جب دنیا میں فساد کی حالت دیکھتا ہے، مذہبی کہلانے والوں کو بھی دین کو دنیاوی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ بنا کر فساد پیدا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے تنظیمیں اور علماء یہی کام کر رہی ہیں، اور دنیاوی لوگوں کو بھی بے انتہا گراوٹوں میں گر کر فساد میں مبتلا دیکھتا ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور پھر یحیی الارض بعد موتہا کا نظارہ دکھاتا ہے۔ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، زمین میں بسنے والوں پر وہ پانی اتارتا ہے جو روحانی مردوں کی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ تعلیمی ترقی اور نئی ایجادات نے جہاں انسانوں کے ذہنوں کو روشن کیا ہے، وہاں اکثریت کو روحانی طور پر مردہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی باوجود کامل تعلیم کے غلط قسم کے علماء کے پیچھے چل کر روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ہونا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ہمیں پہلے ہی یہ بتا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے دی تھی کہ اس فساد کے زمانے میں، روحانی زوال کے زمانے میں، دنیاوی خواہشات کے بڑھنے کے زمانے میں، اسلامی تعلیمات کو بھلانے کے زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے گا اور احیاء موتا کا ذریعہ بنے گا۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان لیا اور اس کی بیعت میں شامل ہو کر
یہ اعلان کیا کہ ہم شیطان کے ہر حملے کو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے الٹا دیں گے۔ اس کے ہر بہکاوے پر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے بچنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، دین کو دنیا پر مقدم کریں گے۔ بس آپ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے، لیکن یہ شکر گزاری صرف منہ کے اعلان سے ہی مقصد پورا نہیں کر سکتی کہ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ ہم احمدی ہو گئے۔ اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور احمدی عورت اور لڑکی کی سب سے بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے صرف اپنے آپ کو ہی شیطان کے حملوں سے نہیں بچانا، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی ان حملوں سے بچانا ہے۔ عورت ہے جس کی کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے، عورت ہے جس کی گود میں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، عورت ہے جو اپنے بچے کو باہر کے ماحول سے متاثر ہونے سے پہلے اپنے بچے کی اس نہج پر تربیت کر سکتی ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ ایک حقیقی احمدی مسلمان عورت اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے اسلام کے اعلیٰ اخلاق کے معیار کیا ہیں۔ ایک احمدی عورت ہے جو اپنے بچے کو بتا سکتی ہے، اس کے کان میں بچپن سے ڈال سکتی ہے کہ تمہارے احمدی مسلمان ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اس موجودہ بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ تربیت کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر احمدی عورت کے لیے، ہر احمدی ماں کے لیے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے ساتھ ہی۔ اس وقت آپ میں سے اکثریت جو میرے سامنے بیٹھی ہیں وہ اس لیے یہاں آئی ہیں کہ ان کے اپنے ملکوں میں ان کو مذہب کی آزادی سے محروم کیا گیا۔ یہاں بعض ایسے بھی ہیں جو معاشی بہتری کے لیے آئے ہیں، یا پھر بعض دوسرے ظلموں کا نشانہ بنی ہیں۔ جو تو مذہبی مظالم کی وجہ سے آئے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، وہ تو کبھی یہ سوچ نہیں سکتے، اور میں امید رکھتا ہوں ان کو بھی یہ سوچ ہوگی بھی نہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں آ کر مذہب کو ثانوی حیثیت دے دیں، مذہب ان کے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر جائے، بلکہ وہ بھی جو مذہبی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئیں، مرد ہوں یا عورتیں، وہ بھی الا ماشاء اللہ نہیں سوچ سکتے کہ مذہب کو پیچھے پھینک دیں۔ گویا اعتقادی رنگ میں کوئی حقیقی احمدی، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، اپنے مذہب کو دوسری چیزوں پر ترجیح نہیں دے گا۔ لیکن عملی طور پر اگر جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ باوجود دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کے بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والی نہیں ہے، اور اگر عورتوں کے عمل اس تعلیم کے مطابق نہیں تو بچے بھی پھر وہی نمونے قائم کریں گے۔ وہ مائیں جو بچپن سے اپنے نمونے بچوں کے سامنے رکھتی ہیں اور بچوں کے معاملات میں حکمت سے نظر رکھنے والی ہیں،
ان کے بچے ہر اچھی بری بات گھر آ کر اپنی ماؤں سے شیئر کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، اور مائیں پھر حکمت سے جواب بھی دیتی ہیں۔ ایسی ماؤں کے بچے پھر ماحول کے اثر میں نہیں آتے، اور جوانی میں بھی ماحول کی برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مائیں بچوں کے معاملات میں بچپن سے ہی دلچسپی نہیں لیتی، وہ سمجھتی ہیں ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکھ رہا ہوگا، ضرورت سے زیادہ حسن زنی رکھتی ہیں یا بے توجہی کرتی ہیں، وہ بچے یا پھر سختی بھی کرتی ہیں، وہ بچے پھر اگر یہ بچے کوئی بات کریں تو بغیر دلیل کے سختی سے ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں، صرف معمولی سختی نہیں کرتی۔ پھر وہ بچے اپنی باتیں بتانی بند کر دیتے ہیں ماؤں کو، اور جب 13-14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر گھر سے زیادہ باہر کا ماحول ان کو اچھا لگتا ہے، دین سے زیادہ دنیا ان کی نظر میں اچھی ہوتی ہے۔ میں باپوں کو اس تربیت کی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں کرتا، یقیناً باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ بعض دفعہ ماؤں کی تربیت کے باوجود باپوں کے عمل کو دیکھ کر بچے بگڑتے ہیں، بس باپوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ، اور ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن زیادہ وقت بچے ماؤں کے پاس رہتے ہیں، اس لیے اسلام ماؤں پر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا حق ادا کریں۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری، جیسا کہ میں نے کہا، کہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں ہر قدم پر شیطان نے دنیاوی ترقی کے نام پر اپنی طرف کھینچنے کے سامان کیے ہوئے ہیں، اور پھر جب بچے اپنے ساتھ کے غیر بچوں کو بعض کام کرتے دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب 12-13 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ان میں بے چینیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بس یہ تربیت جو ماں کرتی ہے اور جس محنت سے اس طرف توجہ دیتی ہے، یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سوال کرنے پر کہ ہم جہاد پر تو جا نہیں سکتی، کیا گھروں کو سنبھالنے اور بچوں کی تربیت کرنے پر جہاد جیسا ثواب کمائیں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ تمہارا جہاد ہے، اور اس کا ثواب تمہیں جہاد جتنا ہے۔ دیکھیں کتنا مقام ہے بچوں کی تربیت کا، اور کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس مقام کا احساس دلایا ہے۔ عورت ہی ہے جو بچوں کی تربیت کر کے قوم کی بنیادیں مضبوط کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ جو قومیں بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اخبار ہر سال یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے مثلاً کہ عیسائی ممالک میں ایک بڑی تعداد ہر سال عیسائیت سے لا تعلق ہو رہی ہے، اسے چھوڑ رہی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین ہی ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ عیسائیت میں وہ باتیں جو بھی جتنی بھی ہیں اس وقت بائبل میں برائیاں اور بد اخلاقیاں لکھی گئی ہیں، آج ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض پادری بھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ فلاں فلاں برائی اب کوئی برائی نہیں رہی، کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے
کہ وہ لوگوں کی مخالفت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ملکی قوانین جمہوریت اور آزادی کے نام پر اللہ تعالیٰ کے قوانین میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ مذہب کی اقدار اور تعلیم کو بھلا رہے ہیں اور اس سے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ماؤں نے اپنے بچوں کی مذہبی اور اخلاقی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ ماں بھی گھر سے باہر ہے اور باپ بھی گھر سے باہر ہے، نتیجتاً بچے کے لیے گھر میں نہ گھریلو ماحول ہے نہ دینی ماحول ہے۔ مسلمانوں میں بگاڑ کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کی اکثریت دینی علم سے بے بہرہ ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ان سب میں یہ بگاڑ پیدا ہونا بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مذہب کو ہمیشہ کے لیے اپنی تعلیم پر قائم رہنے کے لیے نہیں بھیجا اسلام کے علاوہ، اور اسلام کو جو تا قیامت قائم رہنے کے لیے بھیجا اور شریعت مکمل کر کے بھیجا، تو اس کے لیے یہ سامان بھی کر دیے کہ اس فساد کے زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، جنہوں نے عورتوں اور مردوں دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کی ایسی دینی تربیت کرو کہ آئندہ نسل کی مائیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے حکم کو بٹھاتی چلی جائیں، اور اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کرو کہ آئندہ بننے والے باپ دین کی حقیقی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے ہوں، اور یوں اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ بنے۔ بس ہر احمدی عورت کو اور لڑکی کو اس اہم ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلوں کی ترجیحات کبھی دنیا نہ ہو بلکہ دین ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا تو سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عورتوں کی اکثریت بچوں کی دنیاوی تعلیم اور تربیت پر تو توجہ دیتی ہے، ان کے لیے بڑی فکر کا بھی اظہار کرتی ہے، لیکن دینی تعلیم و تربیت پر نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنا بیمار بچہ لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ڈاکٹروں نے تو اسے لا علاج قرار دے دیا ہے، نیز یہ بھی کہا کہ میرا یہ بچہ، میں تو مسلمان ہوں، بچہ بھی مسلمان پیدا ہوا، لیکن اب یہ عیسائیت کے زیر اثر عیسائی ہو گیا۔ آپ ایک تو اس کی بیماری کا علاج کریں، لیکن جو بات بڑے اصرار سے اس ان پڑھ عورت نے، غریب عورت نے کہی وہ یہ تھی کہ آپ ایک دفعہ اس سے کلمہ پڑھوا دیں، پھر بے شک یہ مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لڑکے کو بیماری کی وجہ سے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے پاس بھیجا کہ اس کا علاج کریں اور ساتھ ہی کچھ تبلیغ بھی کریں۔ زبردستی تو کسی کو مسلمان بنایا نہیں جا سکتا، تبلیغ کریں، اس کے دل میں بات بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے۔ لیکن وہ لڑکا بھی بڑا پکا تھا عیسائیت میں، وہ کلمہ پڑھنے سے بچنے کی خاطر ایک رات چپکے سے بھاگ گیا علاج چھوڑ کے قادیان سے۔ رات کو ہی اس کی ماں کو بھی پتہ چل گیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑی اور بٹالے کے نزدیک جا کے اسے پکڑ کر واپس لے آئی۔ آخر خدا نے دعا بھی کر رہی تھی ماں،
دینی تربیت تو اس کے اپنی دینی علم تو اتنا نہیں تھا، لیکن اللہ پہ یقین تھا، اس لیے دعا ضرور کرتی تھی۔ خدا نے اس کی ماں کی دعا کو سنا اور اس کا بیٹا ایمان لے آیا۔ بعد میں گو وہ جلد بھی فوت بھی ہو گیا، مگر اس ماں نے کہا کہ اب میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ موت سے پہلے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا اور دل سے پڑھا، زبردستی نہیں پڑھایا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے صحیح تربیت، اور یہ ہوتی ہے وہ روح جو اسلام عورت میں پھونکنا چاہتا ہے۔ بس اس قسم کی عورتیں جو اپنے بچوں کو نیک اور تربیت یافتہ دیکھنا چاہتی ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں کر رہی ہوتی، اپنی اور اپنے بچوں کی دنیا اور عاقبت نہیں سنوار رہی ہوتی، بلکہ قوم کو اور جماعت کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے بچے واقفین نواب ماؤں کی گودوں میں ہیں، ان کی تربیت کرنا ماؤں کا فرض ہے۔ بہت سارے بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کھلانے والے وقف نو ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم وقف نہیں کرنا چاہتے۔ اگر شروع میں دینی تربیت ہوتی تو کبھی یہ سوچ ان بچوں میں پیدا نہ ہوتی جن کی ماؤں نے بڑی دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کو وقف کیا تھا۔ بس اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، صرف ایک وعدہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ہر وہ شخص جو دنیا میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، اس میں اس کی ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ دنیاوی سوچ رکھنے والی مائیں یا عام مائیں تو کہہ سکتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہیں تو ہم اپنی پڑھائی سے کس طرح اونچے مقام حاصل کریں گے۔ ہم نے بہت ساری ڈگریاں بھی لی ہیں، سرٹیفکیٹ بھی لیے ہیں، میڈل بھی لیے ہیں، تو یہ مقام ہمیں کس طرح ملیں گے؟ لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر دینی تعلیم میں اپنے آپ کو انتہائی رنگ میں بڑھا کر جب اپنے بچے کی صحیح پرورش اور تربیت کرتی ہو، اور تمہارا بچہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھا کر ایک مقام حاصل کرتا ہے اور اچھا سائنسدان بنتا ہے، اچھا ریسرچ اسکالر بنتا ہے، اچھا وکیل بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اچھا ڈاکٹر بن کر انسانوں کی صحت کے سامان کرتا ہے، اچھا لیڈر اور سیاستدان بن کر اور اس میں مقام حاصل کر کے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی نیکیوں کے ثواب میں اس کی ماں بھی شامل ہوگی۔ ایک مومن ماں اپنے بچے کے لیے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی جنت میں بنا رہی ہوتی ہے، اور جن کو جنت بنانے کا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کے اپنے لیے کتنے بڑے بڑے اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوں گے۔ بس یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری تعلیم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے، ہمارا علم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ بس دنیا دار ماں اور مومن ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ بعض لڑکیاں اچھے رشتے صرف اس لیے گنوا دیتی ہیں کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بے شک اعلیٰ تعلیم اچھی چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے بعض بہت اچھی پڑھی لکھی احمدی لڑکیاں ڈاکٹر بھی ہیں اور دوسرے اعلیٰ مقام پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن جب ان کی شادیاں ہوئیں تو رشتے اچھے آئے تو انکار نہیں کیا، شادیاں ہو گئیں، اس کے بعد خاوند کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی، بچے جب تربیت کے وقت سے نکل گئے تو دوبارہ انہوں نے اپنی پڑھائی کو جاری کیا اور پھر اپنے اس مہارت میں مزید اس کو بڑھانے کا شوق بھی پورا کر لیا۔ بے شک اعلیٰ تعلیم بڑی اچھی چیز ہے،
لیکن اس سے بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ احمدی بچوں کی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایک فوج تیار ہو جو اس بگڑے ہوئے زمانے میں اپنی نسلوں کو شیطان سے کے حملوں سے بچانے کی ضمانت بن جائے۔ ماؤں کی تربیت ایسی مائیں پیدا کریں، اپنی نسل میں سے ایسی مائیں پیدا کریں جو بہترین بیویاں ہوں اور بہترین ساسیں ہوں اور بہترین نندیں ہوں اور بہترین بھابیاں ہوں، اور ایسے لڑکے پیدا کریں جو بہترین خاوند ہوں، بہترین باپ ہوں، بہترین سسر ہوں اور بہترین بیٹے ہوں۔ اگر یہ ہو جائے تو نہ کبھی کوئی بچی اپنے سسرال میں مظلوم ہوگی۔ بہت بڑی وجہ اس مظلومیت کی یہی جہالت ہے۔ اگر صحیح تربیت ہو بچوں کی تو کوئی بچی اپنے سسرال میں مظلوم نہیں ہوگی، نہ کوئی بیوی اپنے خاوند کی محبت سے محروم ہوگی، نہ کسی ساس کو اپنی بہو سے کوئی شکوہ ہوگا۔ اور یہی وہ حالت ہے جو دنیا کو بھی جنت بنا دیتی ہے اور فسادوں کو ختم کرتی ہے۔ بہت سارے جھگڑے، آئلی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ساسیں اپنا زمانہ بھول جاتی ہیں، بہوؤں کو ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ بہوئیں اس خوف سے کہ ساسیں کہیں ان پر ظلم نہ کر دیں پہلے ہی دن سے اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اور چاہے چند ایک مثالیں ہوں، بہت تھوڑی مثالیں ہیں، لیکن یہ مثالیں اب بڑھ رہی ہیں جماعت میں بھی۔ اس لیے بہرحال فکر کی بات ہے، جو اچھی مائیں اور اچھی ساسیں اور اچھی بہویں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے آرام سے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں۔ ساسوں نے بہوؤں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، لیکن جو بگاڑ پیدا کرنے والی ہیں وہ پھر بہت ان کے ایسے ایسے بعض دفعہ سلوک ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک احمدی مومن ماں بھی اس طرح کر سکتی ہے۔ بس اگر جنت بنانی ہے تو ماؤں نہیں بنانی ہے، اور فسادوں کو ختم کرنا ہے تو ماؤں نہیں کرنا ہے، عورت نہیں کرنا ہے، لڑکی نہیں کرنا ہے۔ اور یہی ایک حقیقی مومنہ سے توقع کی جاتی ہے۔ دوسری بات جو میں کہنی چاہتا ہوں، اور وہ بھی اصل میں پہلی بات کا ہی تسلسل ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا ہی تسلسل ہے، تربیت کا ہی تسلسل ہے۔ وہ مومن عورتوں اور مومن مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، آپ نے ابھی تلاوت بھی سنی، اس میں بھی آیت، یہ بہت سارے احکامات ہیں جن پہ انسان غور کرے تو اپنی حالت بہتر کر سکتا ہے۔ یہ آیت جو ہے میں نے لی، آپ نے سنی کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور مومن مرد اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو خدا تعالیٰ کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گزر جاتے۔ یعنی مومن چاہے مرد ہو یا عورت، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے حوالے سے جب کوئی بات سنتا ہے تو اس پر فوری عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ ہے وہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے مومن کا مقرر کیا ہے، ورنہ مومن یا مومنہ ہونے کا اعلان صرف ایک اعلان ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم میں بعض احکامات خاص طور پر عورت کے حوالے سے آئے ہیں جو عورت کے مقام کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔ ہر احمدی عورت کو، ہر احمدی لڑکی کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ پردہ ہے مثلا، یہ کوئی ایسا حکم نہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے خلفاء نے جاری فرمایا، بلکہ یہ وہ حکم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مختلف جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان فرمائی ہے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، بلکہ اس زمانے کی حالت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے۔ اس لیے جب لڑکیوں کو پردے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ یہ کیا پرانی دقیانوسی باتیں ہیں،
بلکہ بعض عورتیں جو پاکستان سے آئی ہیں، مجھے بتایا ایک ملک میں ان کے پردے ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کر ان کے بچے چھڑوا دیتے ہیں۔ مردوں کو زیادہ اس بات میں کمپلیکس ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہاں تو تمہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور وہ مائیں بیچاری جو ساری عمر پردہ کرتی رہتی ہیں پولیس کے خوف سے پردہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اسلام اصل میں پردے کے ذریعے عورت کی عزت اور عفت قائم کرنا چاہتا ہے، اور جب اس بات کی تلقین کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے سورہ نور کی آیت 31 میں اس تقدس اور عصمت کو قائم کرنے کے لیے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ مومن مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں، جہاں عورت کو دیکھا فوراً نظریں اٹھا کے گھور گھور کے اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ بعض مردوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ عورت پردہ کر رہی ہے اور حیادار ہے، پھر بھی اگر آنکھیں پھاڑ کے نہ صحیح تو کوشش ہوتی ہے کسی طرح ہماری نظر پڑ جائے۔ اس لیے ان نظروں سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تم بچاؤ۔ بس پہلے تو مردوں کو ہی حکم دیا ہے کہ تم عورت کی عزت اور عفت کو قائم کرو، پھر اگلی آیت میں عورتوں کو بھی کہا کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اپنی آنکھیں نیچی رکھو، حیا کو قائم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ہر مومن مرد اور مومن عورت کے ایمان کا حصہ ہے، بس جس میں حیا نہیں اس میں اس ارشاد کے مطابق ایمان بھی نہیں۔ پھر فرمایا قرآن کریم میں اسی آیت کے تسلسل میں کہ اپنی زینت کو چھپائیں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہوتی ہے، اس میں قد کاٹ ہے، جسم کا موٹا پتلا ہونا وغیرہ شامل۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ پردہ کرو تو چادر اوڑھنے کا کہا تھا جس سے جسم ڈھانکا ہو جاتا ہے۔ برقعے کا رواج تو بعد میں عورتوں نے اپنی سہولت کے لیے اختیار کر لیا، اس میں بھی اب نئی نئی بدعات شامل ہو رہی ہیں۔ بعض تو سادہ برقعے ہوتے ہیں، بعض ضرورت سے زیادہ کڑھائی اور موتی لگا کے پہنے جاتے ہیں۔ گویا پردہ جو نظروں سے بچنے کے لیے کرنے کا حکم جو دیا گیا تھا اسے توجہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی فیشن آ گیا، اور اس پر بس نہیں بلکہ بعض لوگوں کے برقعے اتنے تنگ ہوتے ہیں یا کوٹ جو پہنتے ہیں اس پہ بعض برقعے کے کوئی کوٹ کے نام پر یا سردیوں میں وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ پھر ایک نیا فیشن شروع ہو گیا ہے کہ تکونے اور آڑے ترچھے عجیب کس شکلوں کے برقعے بنائے جاتے ہیں۔ پھر آگے سے اکثر برقعے کوٹ تو پہن لیتی ہیں، ایسے بھی نظر آ جاتی ہیں جن کے بٹن کھلے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بڑے رواج ہو گیا یہ، اور نیچے تنگ جین اور ٹراؤزر اور انتہائی اونچی قسم کے پجامے شلواریں پہنی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر ٹی شرٹ نما یا چھوٹی قمیض پہنی ہوتی ہے۔ یہ تو سب چیزیں پردے کے ساتھ مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے۔ اس طرح سکاف ہے، حجاب ہے یا نقاب لیا ہوتا ہے تو اس میں نہ بالوں کا پردہ ہوتا ہے نہ صحیح طرح چہرے کا۔ بعض دفعہ نئی آنے والی مسلمان عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ تمہاری احمدی عورتوں میں جو پہلے احمدی ہیں ان کے تو پردے صحیح نہیں ہوتے، بال نہیں ڈھکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوڑھنیوں کو اس طرح لو کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ کم از کم پردہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے
وہ یہ ہے کہ ماتھا ڈھکا ہو، بال نظر نہ آئیں، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، تھوڑی جو ہے یہ ڈھکی ہو اور گال ڈھکے ہوں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ سنگھار نہ کیا ہو، اگر منہ کھلا رکھنا ہے تو سادہ چہرہ ہو۔ اس میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی ہے، ان کا بھی اعتراض دور ہو جاتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ناک بند کریں تو ہمارا سانس رکتا ہے۔ پھر سر پر سکارف حجاب کے لے کر بعض لوگ سر پہ تو بڑا اچھی طرح ڈھانک لیتی ہیں، لیکن نیچے چھوٹی قمیض اور جین پہنی ہوتی ہے تنگ سی۔ پھر بعض یہ فیشن شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں جو نظر آتے ہیں، اور یہاں بھی یقیناً آ گئے ہوں گے، کہ شلواروں میں اور ٹراؤزر میں پنڈلیوں کے قریب لمبے لمبے کٹ دے دیے جاتے ہیں اور چلتے ہوئے ننگ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی بھی کئی شکایتیں آتی ہیں مجھے، میں نہ بھی دیکھوں تو لوگ اپنی شکایتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، میرے سامنے تو کوئی نہیں آتا اس طرح، لیکن لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ ان سب لغویات سے احمدی لڑکی اور عورت کو بچنا چاہیے۔ جین پہننا منع نہیں ہے، بے شک پہن لیں، لیکن اس کے ساتھ کم از کم گھٹنوں تک قمیض ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ٹھیک ہے کہ محرم سے رشتے کے جو محرم رشتے ہیں ان سے پردے کا حکم نہیں ہے، باپ ہے، سسر ہے، بھائی ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، خاوند، لیکن حیادار لباس کا ضرور حکم ہے، اور حیا جو ہے وہ عورت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، کہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے فنکشنز پر بھی یہاں کی مغربی عورتیں بھی، غیر مسلم عورتیں بھی آتی ہیں، اور ان کو پتہ ہے ہمارے فنکشن کا تقدس، اور اپنا پورا لباس پہن کر آتی ہیں، بہت خیال رکھنے والی ہیں، بلکہ سکارف بھی اوڑھ کر آتی ہیں، جبکہ باہر جا کر نہیں اٹھتی۔ تو یہ دو عملی نہیں ہے، اس لیے آتی ہیں کہ ان کو ہمارے ماحول کے تقدس کا خیال ہے، اس لیے آتی ہیں کہ وہ اس ماحول میں سموئی جائیں۔ بس جب غیر اس قدر لحاظ رکھتے ہیں، غیر مسلم ہو کر بھی، جن کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، تو پھر ہمیں ہماری عورتوں اور بچیوں کو کس قدر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ بعض احمدی لڑکیوں کو احساس کمتری پتہ نہیں کیوں ہے کہ اگر انہوں نے پردہ کیا تو انہیں لوگ جاہل سمجھیں گے۔ بس یہ ایسی لڑکیاں دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے یا اس کی باتوں پر اندھے اور بہروں کی طرح گزر جانا ہے، جیسے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ غیر احمدی عورت تو کہہ سکتی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ان احکامات کا، ہمیں قرآن کریم کا علم نہیں، ہم نے تو تفصیل سے احکامات نہیں پڑھے، لیکن احمدی لڑکی اور عورت نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے سنا نہیں اور دیکھا نہیں۔ مستقل انہیں پوری تفصیل کے ساتھ اس بارے میں سمجھایا جاتا ہے، اور تمام خلفاء نے سمجھایا، میں عرصے سے سمجھا رہا ہوں۔ بس اس طرف لجنہ کی تنظیم کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود ہر لڑکی اور عورت کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر یہ فیشن اور لاپرواہیاں بالکل ہی ننگا کر دیں گی۔ اگر ابھی 1 2 4 بھی ہیں تو ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جو نہیں ہیں ان کو کسی قسم کے احساس کمتری میں، کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ایک بہترین دین ہے، اور دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، بس اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں سے ہر عورت اور مرد کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
اور جب صرف ننگا نہیں ہو جائیں گی، اس ذمہ داری سے بھی لاپرواہ ہو جائیں گی جو اولاد کی دینی تربیت کے لیے ہے۔ بچے جب دیکھیں گے کہ میری ماں کی بعض حرکتیں تو اس سے مختلف ہیں جو قرآن کریم نے حکم دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان پر منفی اثر پڑے گا۔ بس جہاں اعتقادی لحاظ سے ہر عورت اور لڑکی نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، ایمان میں بڑھنا ہے، وہاں عملی لحاظ سے بھی مضبوط کریں۔ اس معاشرے میں اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو حجاب اور پردے اور حیا کا تصور پیدا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ حیادار حجاب کی جھجک اگر ہے کسی میں، بچی میں، تو ماؤں کو اسے دور کرنا چاہیے، بلکہ اسے خود اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے اگر اس کی عمر ایسی ہے۔ مائیں اگر 11-12 سال کی عمر تک بچیوں کو حیا کا احساس نہیں دلائیں گی تو پھر بڑے ہو کر ان کو کوئی احساس نہیں ہوگا۔ بس اس معاشرے میں جہاں ہر ننگ اور ہر بیہودہ بات کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے سے بڑھ کر احمدی ماؤں کو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں، قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اپنے بچوں کو بتانا ہوگا۔ حیا کی اہمیت کا احساس اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا، شروع سے ہی 5-6-7 سال کی عمر سے پیدا کرنا شروع کرنا چاہیے۔ بس جہاں یہاں تو ان ملکوں میں 4تھی اور 5ویں کلاس میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بچے پریشان ہوتے ہیں، جیسا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اسی عمر میں حیا کا مادہ دماغوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے بچیوں کے۔ بعض عورتوں کے اور لڑکیوں کے دل میں شاید خیال آئے کہ اسلام کے اور بھی تو حکم ہیں، کیا اسی سے اسلام پر عمل ہوگا اور اسی سے اسلام کی فتح ہونی ہے؟ یاد رکھیں کہ کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کل جمعہ میں بھی میں نے توجہ دلائی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کمزوری زیادہ بڑھنی شروع ہو جائے، معاشرے کا اثر اس پہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں۔ دوسروں کا مطمع نظر کچھ اور ہوگا تو ہوگا، ایک احمدی کا مطمع نظر یہی ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہی قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ دنیا کو اپنے پیچھے چلانا ہے ہم نے، بس دنیا کے فیشن کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہے یا نہیں۔ فیشن کرنا منع نہیں، اگر ان حدود کے اندر ہے تو بے شک کریں، اور جس ماحول میں کرنے کا حکم ہے اس میں کریں، اور ایسی مثالیں قائم کریں کہ دنیا آپ کے پیچھے چلنے والی ہو۔ بس جہاں ہر احمدی عورت کو اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ دعاؤں سے مدد مانگتے ہوئے اپنی اولاد کی اعلیٰ رنگ میں تربیت کر سکیں، وہاں اپنے ہر عمل کو بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔
آمین.